حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درویش ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بے بسی کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ اس درویش کے دل میں خیال آیا کہ اس لومڑی کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا جبکہ یہ شکار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ درویش ابھی یہ بات سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک شیر کو دیکھا جو منہ میں گیدڑ دبائے اس لومڑی کے نزدیک آیا۔ اس نے گیدڑ کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لومڑی نے اس باقی کے گوشت میں سے کھایا اور اپنا پیٹ بھرا۔ درویش نے جب سارا ماجرا دیکھا تو اسے اتفاق قرار دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لومڑی دوبارہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی وہیں قیام کیا، یعنی وہیں رک گیا۔ اگلے روز بھی وہی شیر منہ میں گیدڑ دبائے اس جگہ آیا اور اس نے کچھ گوشت کھانے کے بعد باقی ویسے ہی چھوڑ دیا۔ لومڑی نے وہ باقی گوشت کھا لیا، اپنا پیٹ بھرا۔ درویش کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کے رزق پہنچانے کا انتظام صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی اب اپنے رزق کے لیے کوئی جستجو نہیں کروں گا اور میرا رزق اللہ تعالیٰ مجھے خود پہنچائے گا، جس طرح لنگڑی لومڑی کو شیر کے ذریعے رزق پہنچ رہا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچا رہا ہے۔ درویش یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک جگہ جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے یہ یقین تھا کہ اس کا رزق بھی اسے پہنچ جائے گا، مگر کئی دن گزر گئے، اس کے لیے کھانے کی کوئی شے نہ آئی، یہاں تک کہ وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس دوران اس نے نزدیک ایک مسجد کے محراب سے یہ آواز سنی، کیا درویش، کیا تو لنگڑی لومڑی بننا چاہتا ہے یا پھر شیر جو اپنا شکار خود کرتا ہے، جس میں سے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ مقصود بیان یعنی حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ سعدی یہ اس میں ہمیں سبق یاد دلانا چاہتے ہیں، سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے، بالکل ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اچھا بھلا ہو اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ سعدی شیرازی یعنی ابو محمد مصلح الدین بن عبداللہ شیرازی عظیم فارسی شاعر اور نثر نگار تھے، اتنے عظیم کہ دا ماسٹر آف سپیچ یا دا ورڈ سمتھ یعنی استاد سخن کے نام سے مشہور ہوئے۔ عظیم کلاسیکی شاعر اور نثر نگار تھے۔ ان کی کتاب بوستان دا گارجین کی طرف سے ہر زمانے کی 100 عظیم کتابوں میں رینک کی گئی۔ دا گارجین برٹش ڈیلی نیوز پیپر ہے۔ بوستان شاعری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور گلستان نثری کتاب ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بوستان کا مطلب ہے زمین کا ایک ایسا ٹکڑا یا حصہ یا ایسا باغ جو پھلدار درخت اگانے یا کاشت کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو۔ اور گلستان کہتے ہیں جی روز گارڈن یعنی پھولوں کے باغ کو۔ سعدی شیرازی کے مین انٹرسٹ میں یعنی مین دلچسپیوں میں جو چیزیں شامل تھی وہ تصوف، منطق، صوفیزم، شاعری اور ایتھکس یعنی اخلاقیات تھے۔ ایتھکس یعنی اخلاقیہ سلوک کا ایک سسٹم، اخلاقیات جسے ہم اردو زبان میں آسانی سے کہتے ہیں۔ ان کی حکایات کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ اب جی حکایت کس چیز کو کہتے ہیں؟ حکایت انگلش میں ایپلاگ کو کہتے ہیں، مطلب اس کا اردو میں یہ ہے کہ سبق آموز قصہ یا ایک اخلاقی قصہ، یعنی ایسا قصہ، حکایت ایک ایسا قصہ یا ایسی کہانی یا ایک ایسی داستان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں خود ساختہ واقعات یعنی کہ گھڑے گھڑائے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ حقیقی زندگی میں وہ ہوئے نہیں ہوتے، وہ واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوئے ہوتے، لیکن ان کا تعلق، اس کے کرداروں کا تعلق حقیقی زندگی سے ہی ہوتا ہے۔ حکایت کا مقصد
واقعات کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ وہ پڑھنے سننے والوں کے لیے سبق آموز، سبق سیکھنے کے قابل بن جائے، جس سے پڑھنے سننے والوں کو کے اخلاقیات پر اچھا اثر پڑے، جس سے پڑھنے سننے والے کوئی سبق سیکھیں۔ لیسن لرننگ سٹوری یعنی حکایت، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سبق سکھانے والی ایک کہانی، ٹھیک ہے۔ اس میں چونکہ اس کے یہ واقعات حقیقی زندگی میں واقع نہیں ہوئے ہوتے، ہمیں اس کو حکایت یا قصہ ہی کہنا پڑتا ہے، لیکن وہی بات دوبارہ میں یہ کہوں گی کہ اس کا مقصد، جیسے رومی نے حکایات لکھی، سعدی شیرازی نے بھی لکھی، اس کا مقصد، حکایت کا مقصد ہمیشہ فرد یا معاشرے کی مجموعی زندگی کو بہتر بنانا ہوتا۔ اب یہ واقعہ، یہ حکایت، یہ کہانی اتنی وضاحت سے، اتنے خوبصورت طریقے سے شیخ سعدی نے بیان فرما دی کہ مزید اس کو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتی، مزید سمجھا نہیں سکتی۔ کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتے ہیں، مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یعنی جو چیز سمجھ میں آ جائے، جو دل پہ اثر کر جائے، اس چیز کو میرا خیال ہے کہ وہیں پہ سٹاپ کر دینا چاہیے، جب تک کہ ایک اگلا سبق یا ایک اگلی چیز ہمارے سامنے پڑھنے سننے کو نہ آئے۔ السلام علیکم، میں فاطمہ بنش اپنے چینل سکسیس سینٹر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب شیخ سعدی کے بارے میں نے آپ کو جو معلومات دیں وہ اس لیے دیں، اگر آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب، لائک، کامنٹ، شیئر کریں تو آپ کو میں ہر وہ معلومات پہنچاؤں کہ آپ اس واقعے کو جب پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ شیخ سعدی کون ہے۔ آپ جب کسی کو سنائیں، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ شیخ سعدی کون ہے تو آپ بتا سکیں۔ میں ایسے آپ کے سامنے بات یا ان کتابوں میں سے بات نہیں کرتی جو میں نے خود نہیں پڑھی ہوئی، یا میں ہوا میں سے ایک قصہ جو ہے وہ اچھلتا ہوا قصہ لا کے تو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میں چاہتی ہوں کہ، اور میرا مقصد بھی یہی، کوشش بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے ہر وہ چیز لے کے آؤں جو میں نے خود ریسرچ کی ہو، جو میں نے پڑھی ہو، جو میں نے بک خود پڑھی ہو، جس کو میں نے زندگی، اور خاص طور پر جس کا مجھے زندگی میں تجربہ حاصل ہوا ہو، تاکہ آپ لوگ اس کو بغیر کسی خوف کے یا ڈر کے ایز اٹ از آگے اٹھا کے بیان کر سکیں، یا کوٹ کر سکیں، یا کامنٹ کر سکیں۔ الفاظ کے معنی بھی میں نے لکھ دیے ہیں تاکہ انگلش کے جو الفاظ میں روانی میں یا پھر جملے کی مناسبت سے بول جاتی ہوں، ان کے معنی سب کو پتہ چلے، کیونکہ میرا مخاطب آپ لوگ ہیں جو مجھ جیسے ہیں۔ میرا مقصد حوصلہ بلند کرنا ہے، روکنا یا توڑنا بالکل بھی نہیں ہے۔ میری غرض آسانی پیدا کرنا ہے۔ آڈیو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ کرنا تو کبھی بھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیک جائز منزلوں کے قریب ترین کرے اور شاکرین میں شامل رکھے، آمین، جزاک اللہ۔